نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم السواك من الفطرة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا، چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی اللہ تعالیٰ نے، تو فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ان تمام آزمائشوں میں پورا اتر کے دکھایا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام اپنی آزمائشوں میں پورا اترے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام اور پیشوا بنانے لگا ہوں۔ اب یہاں پر جو بات ہے کہ بکلمات، کلمات سے کیا مراد ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، تو ان چیزوں میں سے اب وہ چیزیں بعض مفسرین کے نزدیک 10 ہیں، بعض کے نزدیک 15 ہیں، مختلف اقوال ہیں، لیکن ان چیزوں میں مسواک لازمی چیز تھی کہ مسواک کا حکم اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو پورا کیا، تو اس حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو امام اور پیشوا بنا دیا۔ اسی طرح اور بہت ساری روایت ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہیں، فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت میں شامل ہیں، اور ان 10 چیزوں میں ایک مسواک بھی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، اور ان 5 چیزوں میں ایک مسواک ہے، یہ بھی فطرت میں شامل ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 4 چیزیں انبیاء کی خصوصیات میں سے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے 3 چیزیں انبیاء کی اخلاق اور عادات میں سے ہیں، ان میں سے ایک مسواک ہے۔ تو یہ مسواک کی اہمیت ہے کہ جس کو ابراہیم علیہ السلام کا جس کو حکم دیا گیا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسواک تمام انبیاء کی سنت رہی ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کے درخت کے بارے میں فرمایا کہ اس کی جو مسواک ہے یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ تمام انبیاء کرام زیتون کے شاخ یا زیتون کی جو ٹہنی ہوتی ہے اس کے درخت کی مسواک استعمال کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کو پاک کرنے کا آلہ ہے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، چنانچہ تم مسواک کرنے کو اپنے اوپر لازم قرار لو۔ اس طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم مسواک کیا کرو، مسواک کے ذریعے سے ایک تو منہ صاف ہو جاتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اتنی مرتبہ مسواک کا حکم لے کے آئے کہ مجھے یوں لگنے لگا کہ اب مسواک مجھ پر بھی اور میری امت پر بھی فرض ہو جائے گی۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں مسواک سب پر لازم قرار دیتا، لیکن مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف ہے۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال محبت کہ خوف کی وجہ سے کہ امت اس کو پورا نہیں کر پائے گی اس لیے فرض نہیں قرار دی۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ میں اتنی کثرت کے ساتھ مسواک کرتا ہوں، مجھے اپنے منہ کے اگلے حصے کا چھل جانے کا خوف ہے، اتنی کثرت کے ساتھ مسواک کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کثرت کے ساتھ، اتنی کثرت کے ساتھ تاکید کی گئی ہے مسواک کی کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت اپنے امتیوں پر مسواک کرنا فرض قرار دیتا، تو چونکہ مشقت کا خوف ہے اس لیے میں فرض نہیں قرار دیتا۔ اس طرح حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر مسواک کی اتنی تاکید کی گئی ہے، مجھے یوں لگنے لگا کہ مسواک کرنا فرض قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بڑی تاکید کے ساتھ مسواک کا حکم دیا گیا ہے، حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا ہے کہ اتنی کثرت سے مسواک کرنے کی وجہ سے میری داڑھیں گر جائیں گی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی کثرت کے ساتھ مجھے مسواک کا حکم دیا گیا کہ مجھے یوں لگنے لگا کہ کوئی قرآن کی آیت اترے گی اور جس کے اندر مسواک کی فرضیت کا حکم ہوگا۔ تو
منہ کی پاکیزگی اس قدر اہم ہے اور اللہ کی رضا کا یہ ذریعہ بھی ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پاک صاف رہا کرو، اچھا لباس پہنا کرو اور زیب و زینت جائز جو ہے اس کو اختیار کیا کرو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے لوگ مرد پاک صاف نہیں رہا کرتے تھے، ان کی عورتوں نے کثرت کے ساتھ زنا کیا۔ اور اس میں حضور نے فرمایا کہ مسواک بھی کیا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ فطری تقاضا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، وہ مرد ہے تو وہ صاف ستھرا خود بھی رہتا ہے اور جو ہے وہ اپنی اہلیہ کے بارے میں بھی یہی وہ سوچ تمنا رکھتا ہے کہ وہ بھی صاف ستھری رہے، عورت ہے تو وہ بھی مرد کے بارے میں یہی خواہش رکھتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، جو مرد تھے، وہ صاف ستھرے نہیں رہتے تھے، نہ منہ صاف کرتے تھے، نہ کپڑے صاف پہنتے تھے، جس کی وجہ سے عورتیں ان لوگوں کی طرف مائل ہو جاتی تھی جو مرد صاف ستھرے رہا کرتے تھے۔ اور آج بھی معاشرے میں اس چیز کا فقدان ہے کہ گھر میں مرد ہے تو اس کو اپنی صفائی ستھرائی کا کوئی خیال نہیں، گھر میں یوں ہی پڑا رہے گا، باہر جائے گا تو بن ٹھن کے جائے گا، حالانکہ شریعت نے اپنی بیوی کے سامنے بننے کا حکم دیا۔ عورت ہے تو وہ گھر میں یوں ہی رہے گی، کیا پتہ سارا دن منہ بھی نہ دھوئے، وہ نماز پڑھتی ہے تو منہ دھو لے گی، ورنہ کیا پتہ سارا دن منہ بھی نہ دھوئے۔ لیکن اگر کبھی بازار جانا پڑ جاتا ہے، کسی شادی میں جانا پڑ جاتا ہے، تو پھر گویا لگتا یوں ہے کہ یہ رہتی تو اس گھر میں ہے لیکن بن سنور کسی اور کے لیے رہی ہے۔ اور پھر مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے عورت کو حکم دیا کہ وہ اپنے مرد کے لیے بن سنور سکتی ہے، غیر کے لیے نہیں۔ مرد کے لیے بھی یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے لیے بنے سنورے، اپنی بیوی کے لیے بن سنور سکتا ہے۔ اور جب گھر کے اندر آدمی جو اپنے گھر میں رہتا ہے اور اس کی بیوی جب صاف جو ہے نہیں رہے گی، لباس اچھا نہیں پہنے گی، وہ بن سنور کے نہیں رہے گی، تو یقینی بات ہے جب یہ گھر سے باہر جائے گا، اور جو ایک فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان خود صاف ستھری چیز کو پسند کرتا ہے، تو اس کا دل ادھر مائل ہوگا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صاف ستھرے رہو، صاف ستھرا لباس پہنو، مسواک استعمال کرو اور اپنے بالوں کو بھی بنا سنوار کے رکھا کرو۔ یہاں تک حدیث میں الفاظ ہیں، یہ نہ ہو کہ بال پراگندہ ہوں، جو ہے ایسے ہی داڑھی رکھی ہوئی ہے تو اس کو نہ کنگھی کرنی ہے نہ تیل لگانا ہے۔ یہ آگے چل کے بات آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا کیسے استعمال کیا کرتے تھے، تو ان چیزوں کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ یہ تو تھی مسواک کے بارے میں احادیث۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا تھا، مسواک کیسے استعمال کیا کرتے تھے، دن میں کتنی مرتبہ استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو پہلا کام مسواک کرتے، گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو مسواک کر کے جاتے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دن میں سو کر اٹھتے تب بھی مسواک کرتے، جب رات کو سو کر اٹھتے تب بھی مسواک کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تو آپ کے پاس مسواک ہوتا تھا، رات کو جب بھی آنکھ کھلتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ تہجد کے وقت اٹھتے مسواک کیا کرتے تھے، باہر گھر سے جا رہے ہیں، سفر پر جا رہے ہیں، مسواک کر کے جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسواک کا بڑا اہتمام تھا، حتیٰ کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے مجھ پر جو انعام کیے ان انعاموں میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو میرے حجرے میں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن میری ہی باری تھی، چونکہ بیوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن متعین کیے ہوئے تھے تو اس دن میری ہی باری تھی، حضور میرے حجرے میں ہی آرام فرما تھے۔ تو فرماتی ہیں اور ایک اللہ نے مجھے فضیلت یہ دی کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تھوک کو میرے تھوک کے ساتھ جمع کر دیا، اور اس کی صورت یہ بنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آخری مراحل میں تھے، دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، یعنی یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں یہ بھی، تو یہ تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ سہارا دے کر بٹھا رہی تھیں تو حضور کی نظر مسواک پر پڑ گئی، تو حضور بار بار مسواک کو دیکھ رہے ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ حضور کو مسواک بڑی شدت سے پسند ہے، تو مسواک کا ارادہ فرمانا چاہتے ہیں۔ تو کہتی ہیں میں نے حضور سے پوچھا کہ کیا مسواک آپ کرنا چاہتے ہیں، تو حضور نے سر ہلایا، تو فرماتی ہیں میں نے مسواک لے لیا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے، مسواک لے کے حضور کو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا چاہا تو سخت ہونے کی وجہ سے نہ کر سکے، تو پھر امی عائشہ فرماتی ہیں میں نے نرم کر کے دیا، اجازت مانگی، نرم کر کے دیا، اور جو میرا تھوک مسواک کو لگا ہوا تھا وہی تھوک والا مسواک حضور نے خود کیا۔
تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کا مسواک بھی استعمال کر سکتا ہے، خاص طور پر کہ اگر شوہر کا مسواک ہے تو بیوی استعمال کر سکتی ہے، اس طرح بیوی کا مسواک ہے شوہر بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنے کے بعد مجھے دے دیا کرتے تھے، میں پھر اور حضور دھونے کے لیے دیتے تھے کہ اس کو مسواک کو صاف کر کے رکھ دو، میں حضور سے مسواک لے کے پہلے خود کر لیا کرتی تھی پھر دھو کے رکھ دیا کرتی تھی۔ تو یہ مسواک کا اہتمام ہے کہ انسان مسواک کا اہتمام کرے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے مواقع ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک کرنا ثابت ہے، تو مسواک کی بہت اہمیت اور بہت فضیلت ہے، حتیٰ کہ حضرت ایک اور صحابی ہیں، ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار مرتبہ روزے کی حالت میں مسواک کرتے دیکھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں مسواک کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کو احرام کی حالت میں بھی مسواک کرتے دیکھا ہے، تو احرام کی حالت میں بھی مسواک کیا جا سکتا ہے۔ باقی اس کی فضیلت کیا ہے مسواک کرنے کی؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسواک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کر کے نماز پڑھنا 70 نمازوں سے افضل ہے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بغیر مسواک والی نماز 70 گنا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں 2 رکعت نماز مسواک کر کے پڑھ لوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کے 70 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی جائے وہ 70 گنا افضل ہے اس نماز سے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے۔ تو مسواک کی بہت اہمیت اور بہت فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ان افواہکم طرق القرآن، کہ تمہارے جو منہ ہیں یہ قرآن پڑھنے کا ذریعہ ہیں۔ فطاہروہ بالسواک، چنانچہ تم اپنے منہ کو مسواک کے ذریعے صاف ستھرا رکھا کرو، کہ جب اس منہ کے ذریعے سے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو اس کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کرتے ہیں کہ جب آدمی مسواک کر کے وضو کرتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے جب وہ نماز میں قرآن پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر اس کے پیچھے ٹھہر جاتا ہے، اس کا قرآن سنتا ہے، اور قرآن سنتے سنتے وہ اس کی منہ سے جو مشک نکلتی ہے مسواک کی وجہ سے وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ وہ فرشتہ آ کر اس کے منہ کے ساتھ اپنا منہ لگا دیتا ہے، اور پھر آدمی جو بھی قرآن کے الفاظ پڑھتا ہے وہ اس فرشتے کے منہ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے مسواک کی حد درجہ جو ہے اہمیت اور فضیلت ہے، اور عموماً ہمارے ہاں اس چیز کا جو ہے وہ فقدان ہے کہ ہم مسواک نہیں کرتے۔ تو مسواک مرد ہو یا عورت ہو ہر دو کے لیے مسواک کرنا سنت ہے۔ اور جمعے کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی کہ جمعے کے دن بھی مسواک کیا کرو، اس لیے بعض علماء نے تو جمعے کے دن مسواک کرنا فرض قرار دیا ہے کہ مسواک کرنا فرض ہے جمعے کے دن بعض علماء کے نزدیک، لیکن جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ مسواک کرنا سنت ہے، لیکن اس کے فضائل چونکہ بہت زیادہ ہیں تو اس لیے ان کو فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے مسواک کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ مسواک کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسواک کرنے کی وجہ سے انسان کی فصاحت میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کا دماغ کھل جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مسواک کرتا ہے مسواک کی وجہ سے اس کا حافظہ بڑھ جاتا ہے، اور بلغم کی بیماری جس کو ہے اس کی بلغم کی بیماری ختم ہو جائے گی جو مسواک کرتا ہے۔ اسی طرح مختلف روایات ہیں، ہم ان روایات کو جمع کریں تو بے شمار فضائل بنتے ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ جو آدمی مسواک کرتا ہے اس کے دانت مضبوط ہوتے ہیں، جو آدمی مسواک کرتا ہے اس کے دانت صاف ہو جاتے ہیں، جو آدمی مسواک کرتا ہے اس کے مسوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے، جو آدمی مسواک کرتا ہے اس کے گلے کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، جو آدمی مسواک کرتا ہے اس کے سر کا درد ختم ہوتا ہے، سر کے درد کا اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ کثرت کے ساتھ مسواک کرے۔ اسی طرح یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی مسواک کرتا ہے تو اس کے معدے کی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مسواک میں سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے، سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی مسواک کرتا ہے مسواک کی برکت کی وجہ سے جب یہ فوت ہوگا تو اس کو کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ تو مسواک کے بے شمار فضائل ہیں، اور اسی کے اوپر جو ہے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں،
ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو سبق یاد کرتے تھے ان کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا، یہ بڑے پریشان تھے۔ ایک رات کو سوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابراہیم کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ بھی پڑھتا ہوں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا مجھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال ان کو بتائے کہ اے ابراہیم کم کھایا کر، کم سویا کر، قرآن کی تلاوت زیادہ کر، نوافل کثرت کے ساتھ پڑھ، ہر نماز کے لیے الگ وضو کیا کر، چاہے پہلے سے وضو ہو بھی صحیح، ہر نماز کے لیے الگ وضو کر، اور جب بھی وضو کرے وضو کے ساتھ مسواک کیا کر۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب میری آنکھ کھلی میں اٹھا، میں نے ان چیزوں پر عمل کیا تو چند دنوں میں اللہ نے مجھے لوگوں کا امام اور پیشوا بنا دیا۔ بہت بڑے محدث ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے مجاہد گزرے ہیں اور بہت بڑے فقیہ ہیں۔ چنانچہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو مجلس شورا تھی 40 فقہا کی، اس کے یہ رکن بھی ہیں۔ اس 40 لوگوں کی جو مسائل کو اخذ کر کے قرآن و سنت سے نکال کے لوگوں کے سامنے لوگوں کے مسائل حل کرتی تھی، اس مجلس شورا کے یہ رکن بھی تھے محدث عظیم مجاہد کبیر حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ پہلے بادشاہ تھے۔ اپنی بادشاہی کو چھوڑ کر یہ اس طرف آئے اور اتنے بڑے مجاہد بنے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، 1 سال حج کرتے، 1 سال جہاد کرتے، 1 سال دین کے علم کا درس دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ یہ کسی جہاد پر گئے ہوئے تھے مہم کے اوپر، ہندوؤں کا ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو بڑی کوشش کی، وہ قلعے سے نہ باہر آ رہے تھے، نہ ان کی کوئی جو کوشش تھی وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ جب رات کو سوئے ان کی آنکھ لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہندوؤں کا قلعہ ہے، یہ فتح نہیں ہو رہا، ہم بڑے پریشان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی وضو کرو مسواک کرو۔ تو یہ اٹھے، اب جب بھی وضو کرتے مسواک کرتے، اور اس طرح جتنے مجاہدین تھے سب کو کہا کہ مسواک کرو۔ جب انہوں نے مسواک کی اور قلعے سے ان لوگوں نے ان کو دیکھا تو ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو آدم خور لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ تو ہمیں کھا جائیں گے، تو لہذا ان کے ساتھ کوئی معاملہ طے کرو۔ تو چنانچہ ان کے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے پیسہ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں، اور اگر آپ ہماری جان چاہتے ہیں تو ہم اپنی اس جان سے پناہ چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہمیں نہ پیسہ چاہیے نہ تمہاری جان چاہیے، ہمیں اسلام چاہیے۔ چنانچہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو مسواک کے اتنے برکات ہیں، اور مسواک کی وجہ سے اتنی بیماریاں انسان کی ختم ہو جاتی ہیں، تمام بیماریوں کا حل مسواک میں ہے، اور مسواک کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ مسواک کی مقدار کیا ہونی چاہیے، اس کو استعمال کیسے کرنا چاہیے، تو مسواک کی مقدار کے بارے میں علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، محدثین کرام کا، کہ مسواک 1 بالشت کے برابر ہونی چاہیے۔ اور اس میں مسواک سب سے افضل کون سی ہے؟ سب سے افضل ہے پیلو کی مسواک، جسے ہم جال کا درخت کہتے ہیں، اس کی مسواک سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد حدیث میں آتا، اور یہ حدیث کے مطابق بتا رہا ہوں، حضور نے فرمایا کہ سب سے افضل مسواک پیلو کا مسواک ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر مسواک زیتون کے درخت کا مسواک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمام انبیاء نے زیتون کے درخت کو استعمال کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر یہ نہیں ملتا تو کوئی بھی ایسا درخت جس طبی لحاظ سے جس کا کوئی نقصان نہ ہو، ایسے درخت کی مسواک استعمال کی جا سکتی ہے، جیسے نیم کا درخت ہے۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ اپنے درخت سے استعمال کرنی چاہیے، اور اگر کسی اور کی ملکیت میں درخت ہے وہاں سے توڑنی ہے تو وہاں اسے اجازت لینی چاہیے، ورنہ خرید لینی چاہیے۔ بغیر اجازت کے مسواک استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے کسی اور کا۔ البتہ کسی اور کا مسواک بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم، کوئی دوست ہے ہمارے پاس نہیں ہے، بھول گئے ہیں، تو کوئی اور مسواک کر رہا ہے، اس سے مسواک لے کر کے اگر وہ برا نہ سمجھے، اس کو کراہت نہ آئے، تو اس کا مسواک لے کے اس کو دھو کر اس کو استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ اور مسواک کو ایک طرف سے استعمال کرنا چاہیے، دونوں طرف سے مسواک کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور مسواک کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ 1 بالشت کا ہونا چاہیے، زیادہ بڑا مسواک نہیں ہونا چاہیے، کہ روایت میں آتا ہے کہ زیادہ بڑا مسواک ہو تو شیطان اس پر سوار ہوتا ہے۔ اسی طرح مسواک استعمال کرتے ہوئے اس کے پکڑنے کا طریقہ حضرت عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مسواک کو ہم نے یوں پکڑنا ہے کہ یہ انگلیاں 3 نیچے آ جائیں گی، انگوٹھا یہاں پر آ جائے گا جہاں سے ہم نے مسواک کرنا ہے، اور یہ چھوٹی انگلی اس کے اوپر آ جائے گی۔ یعنی اگر اس کو ہم یوں دیکھیں گے تو 3 انگلیاں یہ اوپر ہیں، اور چھوٹی انگلی اس طرف آ جائے گی کنارے کی طرف آخری کونے میں، اور یہ انگوٹھا ادھر آ جائے گا جب ہم مسواک کریں گے۔
تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسواک کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ اور مسواک کرنا کیسے، اس کے دو طریقے ہیں، یا تو یہ ہے کہ دائیں طرف پہلے کر لیا جائے، اوپر بھی نیچے بھی، پہلے دائیں طرف اوپر پھر دائیں طرف نیچے، پھر بائیں طرف اوپر پھر بائیں طرف نیچے، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے منہ کا اوپر والا حصہ دائیں طرف کر لیا جائے، یہ حصہ، پھر منہ کا اوپر والا حصہ بائیں طرف، پھر منہ کا نیچے والا حصہ دائیں طرف، پھر منہ کا نیچے والا حصہ بائیں طرف۔ اور مسواک استعمال چوڑائی میں کرنا ہے، افضل یہ ہے یوں۔ لیکن اگر کوئی مسواک یوں استعمال کرتا ہے یہ بھی جائز ہے، لیکن اس میں علماء نے لکھا ہے کہ دانتوں میں سے خون نکل آتا ہے، چونکہ یہ مسوڑ میں جا کر یوں لگتا ہے، تو برش بھی جب ہم کرتے ہیں تو یوں نہیں کرتے بلکہ یوں ہی کرتے ہیں۔ اور اگر کسی کو مسئلہ نہیں ہے اس طرح کا تو وہ یوں لمبائی میں مسواک کر سکتا ہے اور چوڑائی میں مسواک کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس مسواک نہیں ہے، مسواک استعمال کرتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے اگر وہ شخص انگلی بھی پھیر لے گا دانتوں میں تو اس کو مسواک کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ لیکن مسواک استعمال کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ہر ٹائم وہ مسواک کرتا ہی نہیں ہے تو صرف انگلی پھیر لیتا ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کے پاس جیسے برش کرتا ہے، مسواک بھی نہیں ہے، کرتا تو ہے لیکن اس وقت میسر نہیں، اگر انگلی پھیر لے یا برش پھیرنا چاہتا ہے تو برش پھیر لے گا، اس سے بھی ثواب حاصل ہو جائے گا۔ لیکن جو عموماً ہم صبح یا شام کو برش کرتے ہیں یہ سنت میں داخل نہیں ہے، اس کی وجہ سے سنت کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، اس لیے کہ احادیث سے یہی لکڑی ثابت ہے۔ اور آج 14 صدیاں گزر گئیں، علماء کا اتفاق ہے کہ مسواک سے مراد یہی مسواک ہی ہے، اسی کی ساری فضیلت ہے، لہذا اس مسواک کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ مردوں کے لیے بھی سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ اور عورتوں کے لیے اگر عورت یہ مسواک کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر عورت اس کی بجائے، اور احادیث میں ایک لفظ آیا ہے علق کا، علق ایک درخت ہے، اس کی گوند اگر استعمال کرتی ہیں، وہ چبانے سے چبتی نہیں ہے، اس سے دانت صاف ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ عورتوں کے مسوڑے نرم ہوتے ہیں تو وہاں پر خدشہ ہوتا ہے کہ خراب نہ ہو جائیں اور ان کو تکلیف نہ پہنچے، اس وجہ سے وہ استعمال کر سکتی ہیں۔ اسی طرح کوئی اور لکڑی ہے، میرے خیال میں اخروٹ کی لکڑی ہے جو بازاروں میں بکتی بھی ہے، عورتیں استعمال کرتی ہیں، اگر عورت یہ استعمال کر لے اور نیت کر لے مسواک کی تو اس سے بھی اسے مسواک کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ مرد جب کسی کے پاس مسواک نہیں ہے، وہ وضو کر رہا ہے اور کلی کرتا ہے، انگلی دانتوں پہ پھیرتا ہے، تو انگلی پھیرتے وقت سنت کی نیت کرنا ضروری ہے ورنہ ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر مجبوری میں برش پھیر رہا ہے، خالی برش، اور نیت یہ کر لیتا ہے کہ میرے پاس مسواک نہیں ہے اس وقت اور میں نے مسواک کرنی تھی، اگر میرے پاس ہوتی تو اس نیت کی وجہ سے برش کرنے سے بھی اس کو مسواک کا ثواب حاصل ہو جائے گا، لیکن وہ مسواک کا نعم البدل نہیں ہے، وہ ایک عذر کی وجہ سے کہ صرف نیت کی وجہ سے اس کو ثواب حاصل ہو رہا ہے، نیت کی وجہ سے۔ تو بہرکیف ہمیں مسواک استعمال کرنا چاہیے، اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مسواک جب ہم استعمال کر لیں، سنت طریقہ یہ ہے کہ استعمال کرنے سے پہلے بھی دھونا چاہیے مسواک کو، مسواک کرنے کے بعد بھی دھونا چاہیے، اور اسی طرح مسواک کو یوں زمین پر لٹانا نہیں چاہیے، مسواک کو یوں کھڑا کرنا چاہیے۔ اور ماں نے لکھا ہے کہ جو آدمی مسواک کو زمین پر یوں رکھ دیتا ہے اس کو بواسیر ہونے کا خدشہ ہے، تو اس لیے مسواک کو استعمال کرنے کے بعد مسواک کو دیوار کے سہارے کھڑا کرنا چاہیے، اور مسواک کی توہین کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر محدثین نے غالباً علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ایک شدید قسم کا واقعہ اس کے اوپر لکھا ہے، بڑا ہی دردناک واقعہ ہے، تو اس کو کسی اور موقع کے اوپر ذکر کیا جائے گا۔ تو یہ بہت مسواک کی توہین بھی نہیں کرنی چاہیے، مسواک کو پھینکنا بھی نہیں چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسواک جب ختم ہو جائے، اور باقی رہی کہ کب تک اس کو استعمال کرنا ہے، تو مسواک تب تک استعمال کرنا چاہیے جب تک وہ 4 انگل کا نہ رہ جائے۔ ہم نے 1 بالشت کا لیا، اب یہ 1 بالشت کا مسواک ہے، جب یہ 4 انگل کا رہ جائے گا تب تک ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جب یہ اتنا مسواک رہ جائے گا تب تک ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مسواک کرنے سے پہلے بھی دھونا سنت ہے، مسواک کرنے کے بعد دھونا بھی سنت ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف دانتوں کا مسواک نہیں ہے، دانتوں کے ساتھ ساتھ حلق کا مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ اس سے انہوں نے ایک بیماری لکھی ہے کہ حلق کی ایک خاص بیماری ہوتی ہے، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت، انہوں نے کہا وہ بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ مسواک کیا ہے، اگر ہم یہ مسواک استعمال کریں گے تو اس سے نہ ہے کہ ہمارے دانتوں کی بیماریاں ختم ہوں گی بلکہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں گے۔ اور سب سے دیکھیے ہمارے سارے اعمال کا مقصد ایک ہوتا ہے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کہ اللہ راضی ہو جائے، اور ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک لکڑی، عام سی لکڑی ہے، اس کو اتنا مقام کیوں حاصل ہے کہ یہ حضور کے دانتوں میں لگی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے جب اس لکڑی کو اتنا مقام مل سکتا ہے، تو جب ہم حضور کے ساتھ نسبت قائم کریں گے، حضور والے اعمال کریں گے، تو ہمارا کیا مقام ہوگا اللہ کے ہاں۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور حدیث میں آتا ہے آخر میں ایک اور بات کہ جو آدمی نیک کام کرتا ہے
نیک کام کرنے کے ساتھ وہ کسی کی نیکی کا سبب بن جاتا ہے، کسی کو نیک کام کی دعوت دے دیتا ہے، تو جتنا ثواب اس شخص کو ہوگا اتنا ہی اس نیکی کا سبب بننے والے کو بھی ہوگا۔ مثلا ہم مسجد کے لیے، ہم نے ایک دوست کھڑا ہوا تھا، بھائی تھا، اس کو کہا چلو نماز پڑھتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ ہمارے ساتھ آ گیا، اس نے نماز پڑھی۔ اب اس کی نماز کا جتنا ثواب ہوگا اس کو تو ملا ہی، وہ ہمیں ملے گا کیونکہ اس کو ہم لے کے آئے ہیں۔ ایسے ہی اب اگر کوئی مسواک استعمال کرتا ہے، مسواک کے ساتھ کسی کو لے کے دے دیتا ہے مسواک، اپنے درخت سے اس نے 10 مسواک بنوا لیے، کھیت میں لگا ہوا ہے، نیم کا درخت ہے، کیکر کا درخت ہے، اس نے 10 مسواک بنائے، ایک بالشت کے برابر سنت کے مطابق مسواک لے آیا، 10 لوگوں میں تقسیم کر دیے، تو جتنا ثواب وہ کرتے رہیں گے، نیک عمل کریں گے، سارے کا سارا ثواب اس شخص کو ملتا رہے گا۔ حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نماز کے ساتھ مسواک کر کے نماز پڑھنا 400 گنا نماز سے افضل ہے۔ 400 رکعت نفل پڑھے جائیں ایک طرف بغیر مسواک کے، اور ایک طرف ایک رکعت نفل پڑھی جائے، ایک مثال دے رہا ہوں، ایک رکعت نہیں تو نفل کی 2 ہی ہوتے ہیں کم از کم، تو 2 رکعت جو مسواک کے ساتھ نفل پڑھتا ہے وہ یوں سمجھ لیجئے 800 رکعت نوافل جو بغیر مسواک کے ہوں ان سے 2 رکعت افضل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آخری بات، چونکہ مسواک کا موضوع ہے، امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک اپنے یوں کان کے اوپر رکھا کرتے تھے جیسے کہ کاتب اپنا پین کان کے اوپر رکھتا ہے۔ جو آرتی وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ کان کے اوپر پینسل پھنسائی ہوتی ہے اور یہ اپنا کام لکھ رہے ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ایسے مسواک رکھا کرتے تھے۔ اور عام صحابہ کا یہی معمول تھا کہ وہ مسواک اپنے کان کے اوپر رکھتے تھے، بعض صحابہ کرام اپنی پگڑی میں پھنسا لیتے تھے، بعض صحابہ کرام جو تلوار کا دستہ ہوتا تھا اس دستے کے اندر مسواک رکھتے تھے، تو جب بھی تلوار نکالتے یا مسواک انہوں نے کرنا ہوتا تو پھر وہ مسواک کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ مسواک کے بارے میں مختصر سی گفتگو ہے، تفصیلی نہیں ہے، 100 سے زائد احادیث ہیں جن میں مسواک کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مسواک کریں، اللہ کی رضا بھی ہے، نمازوں کا ثواب بھی۔ دیکھیے 1-2 منٹ مسواک ہوگا، اور اس کے ساتھ آخری بات یہ بھی جو میں بھول رہا تھا کہ 3 مرتبہ مسواک کرنی چاہیے۔ ہم نے مسواک کو گیلا کرنا ہے، 1 مرتبہ پھیرنا ہے منہ کے اندر، جو طریقہ مکمل میں نے بتایا تھا کہ دائیں طرف پھیر لیں 1 مرتبہ، پھر بائیں طرف پھیر لیں، 1 مرتبہ ہو گئی، پھر مسواک کو یہاں سے اس کو دھو لیں، پھر دوسری مرتبہ پھیر لیں، پھر دھو لیں، پھر تیسری مرتبہ پھیر لیں۔ اب یہ سنت کے مطابق مسواک ہو گیا، آخر میں پھر اس کو دھو کے رکھ دیں گے، جیب میں ڈال لیں گے، یا ہم نے اور رکھنے کا طریقہ میں نے جیسے پہلے بتا دیا کہ مسواک کو ہم کھڑا کریں گے، مسواک کو یوں زمین پر ڈالیں گے نہیں۔ تو یہ مسواک کے بارے میں مختصر گفتگو سی، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔